بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور دیتا ہے اس میں کہتا ہے ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا، اور اللہ تعالیٰ مثال دیتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے. کس کی؟ امرأۃ فرعون، فرعون کی بیوی کی. یہ کون ہے؟ آسیہ. اور ان کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ بڑا رتبہ ہے عورتوں میں، بلکہ ایک جگہ تو یہ کہا گیا کہ عورتوں کے سردار ہیں آسیہ زوجہ فرعون. تو ان کے قرآن مثال دے رہا ہے کہ اس قالت، جبکہ انہوں نے کہا رب ابن لی عندک بیتن فی الجنہ، اے رب میرے لیے بنا ایک گھر اپنے پاس جنت میں، ونجنی من فرعون وعملہ، اور اے رب مجھ کو بچا لے فرعون سے اور اس کے اعمال سے، ونجنی من القوم الظالمین، اور مجھ کو بچا لے اس ظالم قوم سے. یعنی غور کیجیے گا، پہلا کیا قصہ تھا؟ نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام، دو صالح ترین مرد، اور ان کے گھر میں وہ عورتیں جن کو آگ میں جانے کا پروانہ دے دیا گیا. یہاں بالکل اس کی الٹ ہے صورت. وہ شخص جو کہ نہ صرف طاغوت ہے، جبار ہے، بلکہ اپنا آپ کو کیا کہتا ہے؟ انا ربکم الاعلی، کہ میں تو تمہارا رب ہوں، جو خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا تھا. اس کے گھر میں جو بیوی ہے اس کا درجہ یہ ہے کہ اس کو کہا جا رہا ہے کہ وہ اللہ سے دعا مانگا کرتی تھی کہ اے رب مجھے اس فرعون سے اور اس کے اعمال سے نجات دے. اس بیوی کے ایمان کا یہ عالم تھا کہ وہ فرعون کے گھر میں، آپ غور کیجئے گا اس زمانے میں کیا آسائشیں نہ ہوں گی، فرعون کے ملکہ کو کیا کیا دنیا کی نعمتیں حاصل نہ ہوتی ہوں گی، مگر وہ اس کو کاٹ کھانے کو دوڑ رہی ہیں اور وہ اللہ سے دعائیں مانگ رہی ہے کہ اللہ مجھے اس مصیبت سے نجات دے دے. نجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین. اس کے اوپر وہ چیزیں بھاری ہیں کیونکہ وہ ایمان لے آئی ہے، وہ صالح عورت ہے. وہ اللہ سے اگر تمنا کر رہی ہے تو کیا کر رہی ہے کہ اے رب میرے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا دے. تو یہ یعنی اپنے اعمال کی بنا پر وہ اس درجے کو پہنچی ہیں. اور ان کے لیے پھر روایتیں طویل آئی ہیں کہ ان کو پھر جب فرعون کو پتہ چلا ان کے ایمان کا، تو فرعون نے ان کے اوپر بڑی سختیاں کرنا شروع کی. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ بالآخر ان کے اوپر کہیں اوپر پہاڑ سے پتھر پھینک کر اور ان کو شہید کیا گیا ہے. ایک روایت یہ آئی ہے آسیہ زوجہ فرعون کے لیے. اور اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جب ان کے اوپر پتھر گر رہا تھا تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت میں ان کا گھر دکھا دیا. ان کے حیات میں ابھی پتھر گرا نہیں، شہید نہیں ہوئی ابھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت میں ان کا گھر دکھا دیا. یہ ان کا درجہ تھا. کون؟ وہ جو ایک جبار اور طاغوت، بلکہ طاغوتوں کے سردار کی بیوی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایمان کی اس درجے کو پہنچی تو اس کی ہر آسائش دولت سے وہ نجات چاہتی تھی اور اللہ کے ہاں ایک گھر چاہتی تھی. تو یہ ایمان والوں کے لیے مثال دوسری عورت کی دی. اور تیسری عورت کی کیا مثال دی؟ وہ مریم ابنۃ عمرانہ، اور عمران کی بیٹی مریم، التی احسنت فرجہا، جس نے اپنے شرمگاہ کی حفاظت کی. فنفخنا فیہ من روحنا، تو پھر اس میں ہم نے اپنی روح میں سے کچھ پھونک دیا. وصدقت بکلمات ربہا، اور اس نے اپنے رب کے کلمات کی سچائی کی، صداقت کی. وکتبہ، اور اس کی کتابوں کی. وکانت من القانتین، اور وہ فرمانبرداروں میں شامل ہو گئی. اب یہاں قرآن ایک مثال پیش کر رہا ہے مریم علیہ السلام کی. مریم علیہ السلام کی مثال ایک دوسرے درجے کی مثال ہے. ان کو اعلیٰ ترین ماحول ملتا ہے پرورش کا. آپ کو معلوم ہے سورہ آل عمران میں یہ واقعہ بڑی تفصیل میں آیا ہے کہ مریم علیہ السلام کی کفالت کی زکریا علیہ السلام نے، اور زکریا علیہ السلام نے جو کفالت کی ہے تو قرآن نے وہ جو الفاظ بیان کیے ہیں، فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا وکفلها زکریا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب ان کی ماں نے یہ منت مانی تھی کیا کہ اے رب میرے پیٹ میں جو کچھ بچہ ہے وہ میں تیرے لیے اس کو تیرے نذرانے میں پیش کرتی ہوں. اور جب ان کے ہاں وہ بچی پیدا ہوئی تو بڑا طویل واقعہ ہے. وہ کہتی ہیں اپنے رب سے کہ اے رب میں تو سمجھی تھی لڑکا پیدا ہوگا، یہ تو لڑکی پیدا ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو تو معلوم ہے کہ کیا چیز تھی وہ. اور اللہ تعالیٰ نے فتقبلها ربها بقبول حسن، اللہ تعالیٰ نے اس لڑکی کو ہی قبول کر لیا. وانبتها نباتا حسنا، اور اس کو بہت اچھے طریقے سے پروان چڑھایا. وکفلها زکریا، اور ان کی کفالت زکریا علیہ السلام نے کی. تو وہ ایک نبی کی پرورش میں پیدا ہوئی ہیں، پرورش میں پلی اور بڑھی ہیں. اس یعنی اعلیٰ ترین ماحول جو آپ تصور میں لا سکتے ہیں اس میں ان کی پرورش ہوئی ہے. اور وہ ہیں پھر کہ وہ ایمان کے اعلیٰ سے اعلیٰ درجوں کو پہنچی ہیں. تو ان کی مثال قرآن یہاں پیش کر رہا ہے کہ پھر مریم کا ذکر کرو اور مریم کا قصہ بیان کرو کہ ہم نے ان کی شرمگاہ میں اپنی روح میں سے کچھ پھونک دیا اور پھر انہوں نے اپنے رب کے کلمات کی بھی صداقت کی اور اس کی کتابوں پر بھی ایمان لائیں. وکانت من القانتین، یہاں ذرا لطیف نقطہ مفسرین لائے ہیں کہ قانتین جو ہے وہ دراصل قانت کی جمع ہے، اور یہ لفظ مردوں کے لیے بولا جاتا ہے.
یعنی یہ قانتین وہ فرمانبردار مردوں کا مجموعہ. مریم علیہ السلام کے لیے جو لفظ آنا چاہیے تھا وہ آنا چاہیے تھا قانتات. عورت کی جو جمع ہے یعنی وہ فرمانبردار عورتیں ان کی جمع قانتات ہے. مگر قرآن یہ کہتا ہے کہ کانت من القانتین، وہ اس درجے کو پہنچی کہ وہ فرمانبردار عورتوں میں نہیں بلکہ فرمانبردار مردوں کے درجے میں شامل ہو گئی. یعنی وہ جو مردوں کا اعلیٰ سے اعلیٰ درجہ ہو سکتا ہے اس میں ان کو شامل کر لیا گیا اپنے ایمان کی بدولت. تو اب آپ یہاں حضرات غور کیجئے گا کہ قرآن نے 3 مثالیں دی ہیں اور تینوں کا مقصد وہی ہے جو میں نے آپ سے پہلے عرض کر دیا تھا، یہ بتانے کے لیے کہ ہر عورت کا اپنا تشخص ہے. صالح ترین مردوں کے گھر میں عورتیں جب انہوں نے خیانت کی اور اللہ کے راستے سے ہٹ کے چلی تو ان کو آگ میں ڈال دیا گیا، اور بدترین مرد کے گھر میں عورت جب وہ ایمان لائی اور اللہ سے اس نے پناہ مانگی تو اس کو اللہ نے دنیا کی زندگی میں اس کا جنت کا گھر دکھا دیا. اور اعلیٰ سے اعلیٰ ماحول میں ایک عورت پلی اور بہت عمدہ اس کی تربیت ہوئی اور اچھے وہ درجے کو پہنچی تو اس کو اللہ نے یہ درجہ عطا فرمایا. تو کیا چیز کہی جا رہی ہے کہ ہر عورت کا جو انجام تھا وہ اس کے اعمال کی بنا پر تھا. کوئی عورت یہ نہیں کہہ سکتی، وقت گزرا نہیں ہے